قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وأہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاد، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، یقیناً رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے آقا دو جہاں، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانے والا بنایا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منانے کا موقع عنایت فرمایا. حضرات، جیسا کہ آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، آخری سانس تک کہتا رہوں گا، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے. جیسے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے، بس اسی کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. جہاں پر ہم اللہ رب العالمین کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے، تو وہیں پر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتوں کا، آپ کی مہربانیوں کا، آپ کی قربانیوں کا، آپ کی آل کی قربانیوں کا، آپ کے اصحاب کی قربانیوں کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے. میں نے بارہا کہا کہ اسلام ہمیں کسی مارکیٹ میں یا شاپنگ مال میں اور کسی مارٹ میں، کسی بازار میں نہیں ملا، اور نہ ہی اس
اسلام کو ہم نے اپنے سر کے بدلے، اپنے خون کے بدلے، اپنی جانوں کے بدلے، اپنے مال و متاع کو قربان کر کے حاصل نہیں کیا، بلکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جان کو قربان کیا دین اسلام کے لیے، اپنی اولاد کی قربانیوں کو گوارا کیا اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے اصحاب کی قربانیوں کو، شہادتوں کو گوارا کیا دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی منانا یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ایمان ہمارا یہیں پر کامل ہوتا ہے، ایمان ہمارا یہیں پر کامل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کہتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، سجدے پر سجدہ کرتے رہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، سخاوت میں حصہ لیتے رہیں، مدارس بناتے رہیں، مساجد بناتے رہیں، درگاہوں خانقاہوں کی تعمیر کرتے رہیں۔ اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے دل میں حب نبوی نہ ہو، حب نبوی نہ ہو۔ اگر کوئی پوچھے کیسے، تو پہلے تو میں نے جس آیت مبارکہ کو عنوان بنایا اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر ایک بات میں نے جو کہی کہ بغیر حب نبوی کے کوئی عمل صالح رب کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ امپاسبل، امپاسبل، امپاسبل ہے۔ کیوں؟ پہلے تو اعتراضات ہوتے ہیں نبی کی میلاد منانے پر۔ دیکھیے، آپ کو بارہا سمجھایا گیا، بتایا گیا، اور میں کہتا ہوں کھلے الفاظ میں کہ ہم ذمہ دار ہیں، ذمہ داری نبھائیں گے۔ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، کسی کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی قبر کا جواب وہ دے گا، ہم جتنا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کریں گے، باوجود اس کے اگر وہ نہ سمجھ پائے تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اس کو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جزا اور سزا جو بھی ہے اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اگر وٹ ٹو وٹ لفظی ترجمہ بتاؤں وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بتائیں کون ہے؟ کون سی قوم مراد ہے؟ کون سا قبیلہ مراد ہے؟ کون سا خاندان مراد ہے؟ کون سی نسلیں مراد ہے؟ کون سا زمانہ مراد ہے؟ بتا سکتے کوئی؟ قرآن روز اول میں جس وقت نازل ہوا آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی رہے گا، میدان محشر میں بھی وہی رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ وہ ذات مقدسہ اگر کوئی ہے ساری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے لے کر آج تک اور کل صبح قیامت تک میدان محشر میں بھی اگر ڈھونڈے وہ ذکر اللہ نے کس کے لیے کس کا ذکر بلند کیا تو وہ ذات مقدسہ ہے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ اور جو میں نے کہا کہ جتنے نیک اعمال کرنا ہے کر لیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کے بغیر رب کی بارگاہ میں وہ عمل صالح قبول ہونا امپاسبل ہے۔ جو میں نے کہا آئیے تیسرے پارے کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قل، لفظی ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ قل، کہہ، بول، حکم دے، اپیل کر، ٹھیک ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگرچہ کہ یہ لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کریں گے؟ وہی جو ایمان والے ہوں گے، وہی جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے اس کے معنی کی تصدیق کر لیتے ہیں، وہی اپنے رب کو راضی کریں گے؟ نہیں۔ تو قرآن بول رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس کے بعد ارشاد خدا بندی ہے فَاتَّبِعُونِي، پہلے میری اتباع کریں، پہلے میری اتباع کریں۔ اب اگرچہ کہ کوئی قرآن کا ترجمہ کرنے والے، ٹرانسلیشن کرنے والے، تفسیر کرنے والے اور اپنے آپ کو مفسرین قرآن، محدثین، شارح بننے والے حضرات، علماء، مفتی کہنے والے حضرات سن لیں، فَاتَّبِعُونِي، پہلے میری اتباع کریں۔ کس کی اتباع کریں گے؟ قرآن کی اتباع کر سکو گے؟ قرآن کی اتباع کر سکو گے؟ قرآن خدا کا کلام ہے، خدا کی اتباع کر سکو گے؟ ہے طاقت کسی کے عمل میں، کسی کے سجدے میں، کسی کی عبادت میں؟ قرآن پر اتباع کرنا ہے یا قرآن والے کی، یعنی کہ اللہ کی اتباع اگر کرنے کی ترجمہ کوئی اس لفظ کا ترجمہ کر لے کہ قرآن اور خدا کی اتباع کرنا مقصود ہے، تو پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ اور قرآن کی اتباع کرنے والے، ڈائریکٹ خدا سے مانگنے والے، نبی کا وسیلہ لیے بغیر جانے والے، اللہ کی اتباع اگر کرنا چاہتے ہو، قرآن کی اتباع کرنا چاہتے ہو، روکے گا کوئی نہیں۔ کر کے بتاؤ کیا ہمارے معاشرے میں چوری کرنے والے مرد اور عورت نہیں ملیں گے؟ بتائیں، کیا مسلمان میں، مسلم معاشرے میں چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت نہیں ملے گی؟ میں مسلم معاشرے پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، تہمت نہیں باندھ رہا ہوں، بات مکمل سن لیں۔ تو پھر قرآن کی اتباع کرنا ہے، اللہ کی اتباع کرنا ہے، چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹو۔ پھر اس کے بعد قرآن میں ایک اور حکم ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، ان پر کوڑے لگائے جائے۔ بتاؤ، یہ سزا دینے کی طاقت کسی کے اندر ہے؟ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت کوئی نہیں ہے تو پھر یہ عمل کرو۔ قرآن اور خدا کی جب اتباع کرنا چاہتے ہیں، بغیر وسیلہ محمد الرسول اللہ کے رب کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر زنا کرنے والوں پر سزا دو، کوڑے لگاؤ، سنسار کرو۔ تو فَاتَّبِعُونِی، قل، کہہ دیجئے، کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ لوگ مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، پہلے میری اتباع کریں۔ کس کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔
تو اس کے بعد قرآن فرما رہا یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ کب؟ نبی کی اتباع کریں گے تب اللہ راضی ہو رہا ہے، فرما رہا ہے صرف راضی نہیں ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آؤ گے، میرے نبی کے وسیلے سے آؤ گے، تو تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی، تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، تمہاری مغفرت کی جائے گی۔ واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، شرط ہے کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ پھر ایک سوال پیدا کرتے ہیں، اتنا اگر سمجھ میں آ گیا پھر ایک سوال پیدا ہوتا کہ من شر وسواس الخناس، قرآن نے کھلم کھلا بتا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ اے لوگو شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تو شیطان وہاں ایک اور چنگاری لگاتا ہے، نبی کی اتباع کرنا۔ تو نبی کی اتباع کرنے کے لیے کیا نبی نے اپنا میلاد منایا تھا؟ نبی نے کیا میلاد کا جلسہ کیا تھا؟ صاحبان محترم سمجھنے کی کوشش کریں، میلاد کہتے کس کو ہے؟ میلاد جلسہ کرنے کا نام نہیں ہے، میلاد جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، میلاد صرف نعت خوانی کا نام نہیں ہے، میلاد صرف لنگر لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ میلاد کہتے ہیں جیسے آپ کہیں پر اپنا ڈاکومنٹ بنانے کے لیے چلے جائیں، آدھار کارڈ، پین کارڈ، راشن کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، جو بھی ڈاکومنٹ ہے گورنمنٹ اس کو تسلیم کرتی ہے۔ فرسٹ کالم ہوتا ہے نیم آف دا کینڈیڈیٹ، سیکنڈ کالم ہوتا ہے وائف، ہسبینڈ، فادر، مدر، اب کیئر آف آ رہا ہے، ٹھیک۔ تھرڈ کالم کیا ہوتا ہے صاحب؟ ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش، اردو میں کہیں گے تاریخ پیدائش، انگلش میں کہیں گے ڈیٹ آف برتھ، اردو میں کہیں گے تاریخ پیدائش، ہندی میں اگر کہیں تو جنم دن، عربی میں کہیں گے تاریخ المیلادی، تاریخ المیلادی، ولادت کا دن، خوشی کا دن۔ اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا، پھر ایک سوال کرتے ہیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معصوم نوجوانوں کو بہکانے کی سازش جو رچائی جاتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر ایک سوال، کیا کوشچن کرتے ہیں؟ نہیں، اس دن تو نبی کی وفات کا دن ہے، 9 ربیع الاول ولادت کا دن ہے، جیسے آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، مان لیا نا، ربیع الاول کی 9 تاریخ ولادت کا دن ہے، تو پھر آج کے دن تم میلاد مناؤ، نبی کی خوشی مناؤ۔ اگر نبی کی خوشی منانا فضول خرچ ہے، نبی کی ولادت کی سعادت، ولادت بسعادت کی خوشیاں منانا بدعت ہے، شرک ہے، اور کہنے والے کیا کیا کہتے ہیں، تو پھر یاد رکھ لیں، جب اپنے گھروں میں اولاد پیدا ہو، بچے پیدا ہوں، تب بھی خوشی نہ منائی جائے، تب بھی کوئی مٹھائیاں تقسیم نہ کی جائے، بلکہ سب کے سب سینہ کو بھی کرنے بیٹھ جائیں، روتے بیٹھ جائیں۔ بیٹھتے کوئی؟ ارے وہ ماں جو جنم دیتی ہے اپنے کوکھ سے اولاد کو، اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے وہ بہتر جانتی ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس درد زخم میں بھی، اس تکلیف کے عالم میں بھی وہ جنم دینے والی خاتون اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ساس کو، اپنی ننن کو، خاندان کی دیگر عورتوں کو ہونٹوں پر تبسم کرتے ہوئے، تکلیف ہے، درد زا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو چھپا کر، اس تکلیف کو بالائے طاق رکھ کر ان کی مبارکبادیاں بھی قبول کرتی ہیں اور وہ بھی مبارکباد دیتی ہے۔ جب ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوں تو اتنی خوشی، تو پھر نبی کی ولادت پر مایوسی کیوں؟ ارے نہیں کرتے مت کرو،
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے نبی کی میلاد مناؤ، اسی لیے میں نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا اگرچہ کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان تمام ملائکہ بھی اگر رک جائیں کچھ دیر کے لیے، ملائکہ تو رکتے نہیں، انسان کی بات ہے، رک جائیں میرے نبی کا ذکر خیر نہ کریں، پر میرے نبی کی شان میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ میرے نبی کی شان میں بولیے، میرے نبی کی شان میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ ہم ذکر میلاد کریں تو بڑا ہی بھی ہونے والی نہیں ہے، کریں گے ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اب کرنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے جو میرے ہیں جو اپنے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ولادت باسات کی خوشیاں منائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا۔ اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی کبریائی کو نہیں بتلاتا، جس طرح اب تک چھپا ہوا ہوں اسی طرح چھپا ہوا ہوتا خزانہ۔ صرف آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں سارے راز کے پردوں کو اٹھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں 12 ربیع الاول وفات کا دن، یہ بھی ایک کوشچن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، قرآن یہ بھی واضح کر رہا ہے۔ دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر وقت حدیث پاک کا میں منکر نہیں ہوں۔ اگر کوئی چھوٹا معصوم بچہ بھی آ کر کہے کہ مصعب سرکار کا قول ہے، اگر وہ میرے نالج میں نہیں ہے، اس پر میں رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط، سند کے ساتھ ہے یا سند کے ساتھ نہیں ہے، میں جب فیصلہ نہیں لے سکتا مگر بات اچھی ہے تو اس کو سر جھکا کر تسلیم کر لوں گا، چونکہ نسبت میرے نبی سے ہے، ہم نسبت والے ہیں، ہم وسیلے والے ہیں، دنیا میں آئے ہیں وسیلے سے، دنیا سے جائیں گے تو وسیلے سے، دنیا میں آئے ہیں وسیلے سے، دنیا سے جائیں گے تب بھی وسیلے سے جائیں گے، تو ہم نسبت والے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک میں نے حدیث نہیں پڑھی، اس وجہ سے کہ معاشرے کا حال ہماری یہ ہو چکا ہے، اگر ان کے سامنے یہ الفاظ کہا جائے کہ یہ حدیث رسول ہے، سمجھ میں آیا تو ایکسپٹ کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا تو اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ ضعیف کا مطلب بوڑھا، کمزور، ناتواں، لاغر۔ جب کسی کا باپ بوڑھا ہو، اگر اسے کہا جائے کہ تیرا بوڑھا باپ آ رہا ہے تو بتاؤ کوئی ہے ایسا بیٹا یہ الفاظ سن کر برداشت کرے؟ کوئی برداشت کرتا؟ واقعی بوڑھا ہو چکا ہے باپ، لیکن برداشت کوئی نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اگر میرے نبی کے قول کو، میرے نبی کے فعل کو، میرے نبی کے عمل کو بھی اگر کوئی ضعیف کہہ دے تو مجھے بھی گوارا نہیں ہوتا، اس لیے قرآن رکھ کر بتا رہا ہوں، مانتے ہیں مانیے، نہیں مانتے تو چلے جائیے اپنے راستے پر جو راستہ تمہارا ہے۔ وفات کا دن کہتے ہو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی کے ساتھ موت کو بنایا، زندگی کے ساتھ موت کو بنایا۔ کیوں؟ انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، ایک دن جانا ہے۔ تو جب گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو پھر خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو بچہ تمہارا پیدا ہوا کب تک زندہ رہے گا؟ ارے نہیں معلوم، اس نو مولود بچے کے سامنے باپ کا انتقال ہوگا، ماں کا انتقال ہوگا، دودھ پینے کی عمر میں ماں کا انتقال ہوگا یا بچہ ہی چلا جائے گا، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، تو پھر خوشیاں کیوں منائی جاتی ہیں؟
معلوم ہے مرنے والا ہے، پھر خوشیاں کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا زندگی اور موت کو جب بنایا، موت اور زندگی کو بنایا، تو پھر فرما رہا ہے جب ذکر ہو گیا موت بھی ہے زندگی بھی ہے، تو کیا فرما رہا؟ لِيَبْلُوَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ جس کو روز اول میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ظاہری اعتبار سے، تو قیامت تک آنے والے تمام نسلوں کو زندہ رکھ کر رزق دے سکتا ہے۔ یہ میرے رب کے خزانے میں اتنی طاقت ہے، میرے رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ لیکن موت کو اسی لیے بنایا تاکہ تمہیں احساس ہو، تاکہ تمہیں احساس ہو زندگی چاہے کیسی بھی گزار لیں، مگر ایک دن اس دنیا سے ہمیں جانا ہے لوگوں کے کاندھوں کے ذریعے۔ مر گئے تو گھر میں سے اٹھ کر سیدھا قبر میں تو کوئی کودتا نہیں، جا کر گر پڑتے کیا؟ کوئی نہیں، جب تک کہ اس کو نہلایا نہیں جاتا، دھلایا نہیں جاتا، پاک و صاف کفن میں ملبوس نہیں کیا جاتا، عطر سے معطر نہیں کیا جاتا، نماز جنازہ پڑھی نہیں جاتی، ڈولے میں سلایا نہیں جاتا، کاندھے پر اٹھایا نہیں جاتا، قبر میں اتر کر اس کو اتارا نہیں جاتا، تب تک مردے کے اندر اتنی طاقت نہیں۔ تو دنیا میں آنے کے لیے بھی وسیلہ ہے، جانے کے لیے بھی وسیلہ ہے، بیمار ہو رہے تو شفا یاب ہونے کے لیے بھی وسیلہ ہے، ڈاکٹر حکیم کہنے جاتے ہیں۔ روحانی علاج کا معاملہ ہے تو ان بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں دعا پڑھانے کے لیے، سب وسیلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں حسن عمل کرنے والا کون ہے، اچھا نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اچھا نیک عمل کرنے والا خدا کی بارگاہ میں محبوب اسی وقت ہوتا ہے جب وہ خدا پر ایمان لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے۔ جس طرح خدا کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، اسی طرح رسول اللہ کی رسالت بیان کرنی ہے۔ اگر ہم جلسے کے ذریعے، جلوس کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، نعت کے ذریعے میلاد منانے کو شرک، بدعت، فضول خرچ کہتے ہیں۔ وقت ہو رہا ہے ورنہ ان چیزوں کو بتلاتا، انشاءاللہ اگر آئندہ جمعہ زندگی مل جائے تو بتاؤں گا، یاد رہے۔ لیکن ابھی نہیں، اب تک انہوں نے شرک اور بدعت، فضول خرچی کو نہیں سمجھا۔ بس ایک آخری بات بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے داعی اجل کو لبیک کہنے کے بعد صحابہ اکرام اپنے امیر، خلیفہ اول، جانشین رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان بڑے ہی عشق کے ساتھ ان الفاظ کو تحریر کرتے ہیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہیں سامنے، کیونکہ امیر ہیں سامنے کھڑے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، تب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ اے ام المومنین، جبکہ معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار ہیں، آپ ان کی صاحبزادی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر نے میری بیٹی عائشہ نہیں کہا، اے میری صاحبزادی نہیں کہا، بلکہ فرماتے ہیں ام المومنین۔ تو مطلب یہ کہ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت تحریر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جذبہ ایمان بتلاتا ہے کہ جب تک اپنی صاحبزادی کا نکاح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں ہوا تھا، تب تک آپ اپنی صاحبزادی کو نام کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنی صاحبزادی کو حضور کے عقد نکاح میں دے دیا تو کہنے لگے ام المومنین۔ کیوں؟
اللہ نے مقام عطا فرمایا جو میرے نبی کی عقد نکاح میں آئے گی وہ اپنے پیٹ سے جنم دینے والی اولاد کی ماں نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام مومنوں کی ماں کہلائے گی۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اے ام المومنین، بتاؤ اس صحابہ کی جماعت میں ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، خلفاء راشدین کی بات کر رہا ہوں، اور دیگر صحابہ ہیں، کیا ابوبکر نے نبی کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ عمر نے نبی کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ عثمان نے نبی کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ علی نے کیا نبی کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ پھر ام المومنین سے سوال کرتے ہیں کیا ام المومنین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا تھے، روزمرہ کے اعمال کیا تھے؟ تب ام المومنین نے فرمایا اے میرے ابا جان نہیں کہا بلکہ کہا کہ اے میرے نبی کے جان نثار صحابہ، میرے شوہر کے متعلق پوچھتے ہو نہیں، میرے نبی کے جان نثار صحابہ، تم نے میرے نبی کے متعلق پوچھا تو دیکھیے کیا آپ نے قرآن شریف کو پڑھا ہے؟ اب ہم جیسے ہوتے تو کیا بولتے، ہم نبی کی زندگی کے بارے میں پوچھو تو ہم کو پوچھا جا رہا ہے قرآن شریف پڑھے، لیکن وہ صحابہ تھے، صحابہ نے کہا ام المومن ہم نے قرآن پاک کو پڑھ لیا ہے۔ تو ام المومن نے فرمایا اب تک تم نے قرآن کو پڑھا ہے لیکن اب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیوں کہ سارا قرآن میرے نبی کی زندگی کو بیان کر رہا ہے، سارا قرآن میرے نبی کی زندگی کو بیان کر رہا ہے، تبھی تو امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی نبی کی قوم کسی راستے کو اختیار کرتی ہے، کسی نبی کی قوم کسی کی پرستش کرتی ہے، ان قوموں کے ان اعمال کو تمہیں دیکھنا نہیں ہے بلکہ سارے انبیاء پر تمہارا ایمان ہونا اور رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تمہارا ایقان ہونا یہی ضروری ہے۔ تو بہرحال پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منانا اسلام کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ ہمارے لیے جائز ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا ضامن ہے، یہی کل قبر کی اندھیری زندگی میں اجالا پیدا کرے گا، یہی وہ دامن مصطفیٰ ہے جو میدان محشر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر ہوگا، یہی وہ دامن مصطفیٰ ہے جو میدان محشر میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ ہمیں حاصل ہوگی، اور یہی وہ دامن مصطفیٰ ہے جہاں میدان محشر میں ہم بھوکے پیاسے رہیں گے، تپتے رہیں گے، سورج سر پر ہوگا، ایسے سمے میں، ایسے عالم میں، ایسے وقت میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا، یہی وہ دامن مصطفیٰ ہے جہاں میدان محشر میں خدا کا دیدار نصیب ہوگا، اور دہنے ہاتھ میں نام اعمال کی ڈگری دی جائے گی رائٹ ہینڈ میں، اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب